میری کوشش ہوگی کہ اختصار کے ساتھ امجد اسلام امجد صاحب کے فن اور شخصیت پر چند جملے، اس لیے کہ ان کا شمار ان تخلیق کاروں میں ہے جن کے فن اور شخصیت پر بہت بڑی بڑی باتیں ہو چکی ہیں، لاتعداد مضامین بلکہ کتابیں۔ ڈاکٹر تقی عابدی کی ایک کتاب ہے جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، شریف صاحب جانتے ہیں، امجد فہمی اس کا نام ہے، وہ اتنی ضخیم کتاب ہے، یعنی اس سطح کا کام بھی ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے انہیں یاد کرنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، باعث اعزاز ہے کہ یہ مشاعرہ ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ان کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے شعر و ادب کے افق پر، یا پھر نثر، کالم نگاری، اس کو تو پر کرنا ممکن نہیں، تاہم جتنا کام انہوں نے کیا ہے ادب میں اس کا تھوڑا سا ایک ذکر کرنے کی میں ضرور کاوش کروں گا، اور تھوڑی سی کچھ ذاتی باتیں، بس یہی چند منٹ ہیں۔ ان کی جہات ایک سے زائد ہیں ادب میں۔ ایک بطور پیشے کے اعتبار سے تو وہ مدرس تھے اور ساری زندگی وہ تعلیم دیتے رہے۔ بعد میں ملازمت کے دوران میں وہ ڈیپوٹیشن پر کئی سرکاری اداروں کے سربراہ بھی رہے، جن میں چلڈرن لائبریری کمپلیکس بھی شامل ہے اور کئی اور بھی چیزیں۔ البتہ ادب میں دیکھیں تو بطور نظم نگار، بطور غزل گو، کالم نگار، ڈرامہ نگار اور تنقید نگار، ایک اعتبار سے تنقید نگار کو میں نے ایک اعتبار سے اس لیے کہا کہ زیادہ تر ان کی جو معاصرین پر کام ہے وہ تاثراتی نوعیت کا ہے۔ البتہ ایک ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے نئے پرانے، اس میں انہوں نے جو کچھ ہمارے قدماء ہیں، متقدمین شعراء ہیں، ان پر بھی بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور کچھ معاصرین پر بھی۔ تو غزل گو وہ کیسے تھے ہم سب جانتے ہیں، میں ان کی ایک غزل کے کچھ اشعار سناؤں گا اور وہی میرا انہیں خراج تحسین ہوگا۔ چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے، چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے، کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے، دشت تنہائی ہجراں میں کھڑا سوچتا ہوں، ہائے کیا لوگ میرا ساتھ نبھانے نکلے، فصل گلائی پھر ایک بار اسیران جفا، اپنے ہی خون کے دریا میں نہانے نکلے، فصل گلائی پھر ایک بار اسیران جفا، اپنے ہی خون کے دریا میں نہانے نکلے، دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل، دل نے ایک اینٹ سے تعمیر کیا تاج محل، تو نے ایک بات کہی لاکھ فسانے نکلے۔ اب تلازمہ دیکھیے کہ تو وہ ماہر فن غزل نگار تھے، جو شعر پڑھے ناظم مشاعرہ نے، وہ بھی دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں، ضرب المثل کے مقام پہ پہنچا ہوا مصرع ہے، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں۔ اچھا، یہ تو غزل تو ان کی ظاہر ہے گائی بھی گئی، اور ایک وہ بنیادی طور پر وہ کلاسیکی اور نو کلاسیکی روایت کے غزل نگار تھے، اور زیادہ ان کا جو پاؤں تھا وہ کلاسک میں ہی رہا، لیکن کہیں کہیں انہوں نے سٹیپ آؤٹ کر کے، جسے ہم جدیدیت یا جدت یا اس کی ایک لہر کہتے ہیں، اس میں بھی اچھا کام کیا۔ نظم نگاری ان کی پر اچھی خاصی بات ہوئی۔ ایک ہمارے ہاں نظم کی روش وہ ہے جو ڈاکٹر وزیر آغا اور رفیق سندیلوی اور علی محمد فرشی اور انوار فطرت، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ تھوڑا سا منظم پیچیدگی اور تہ در تہ بیانیہ اور نظم کے اندر کثیر المعنویت پیدا کرنے سے عبارت ہے۔ تو امجد صاحب کا اس نظم کی اس رو سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک طرح کا راست اظہار کرنے کے قائل تھے نظم کے اندر۔
راست اظہار دیکھیے کمرہ امتحان میں، یا وہ جو جنریشن گیپ ان کی نظم ہے ایک، یا جو ستارہ نخل فلک سے ٹوٹے، کئی بار ہم نے ان کی زبان سے سنی. تو وہ راست اظہار کے قائل تھے، سہولت کے ساتھ مصرع کہتے تھے، اور سہولت کے ساتھ چاہتے تھے کہ اس کی ترسیل بھی قارئین اور سامعین تک ہو جائے. تو ان کا نظریہ نظم یہ تھا. اور ایسے میں انہوں نے بہت شاندار نظمیں بھی کہیں، کچھ درمیانے معیار کی نظمیں بھی کہیں، بعض لوگوں کے نزدیک کچھ ہلکی نظمیں بھی کہیں، لیکن ان کا کام اتنا ہے، اتنا وسیع اور پھیلا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے جو اعلیٰ درجے کا درجہ اول کی تخلیقات ہیں وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں نکلتی ہیں. ان کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے. بطور کالم نگار ہم سب جانتے ہیں، چشم تماشا کے نام سے وہ کالم لکھتے تھے. وہ ادبی بھی ہوتے تھے، سماجی کالم بھی ہوتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جن ممالک کا وہ سفر کرتے تھے اس میں ایک طرح کا سفر نامے کا عنصر بھی شامل ہو جاتا تھا. اس کی نثر بھی ان کے نظریہ نظم کے قریب تھی، خوبصورت، سہل، رواں، سلیس، سریع الفہم، جلدی سے سمجھ میں آ جانے والی. وہ کالم کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس میں سریع الفہم، اس کی ترسیل اور ابلاغ آسانی سے ہو. ایک ان کی حیثیت ڈرامہ نگار کی ہے. کسی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وارث زیادہ مشہور ہو گیا لیکن مجھے ذاتی طور پہ سمندر زیادہ پسند ہے. اب وارث سے پہلے سمندر نشر ہوا تھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پہلے نشر ہوا تھا. تو سمندر میں جو فلسفیانہ گہرائی ہے اور جو سماج کے اوپر ایک خاص پہلو سے طنز ہے، وہ وارث جو ہے وہ تو ظاہر ایک جاگیردارانہ سماج کی کہانی تھی، لیکن سمندر کے اندر انہوں نے اپنا جو انٹلیکچوئل سیلف ہے، ہر شاعر کے اندر کئی اس کے سیلف، کئی بینگز ہوتے ہیں. اس کا سوشل بینگ ہے، اس کا انٹلیکچوئل بینگ ہے، اس کا کریٹیو بینگ ہے. ان کا جو انٹلیکچوئل بینگ ہے وہ انہوں نے اس میں بڑی وضاحت سے سامنے لائی. دیگر بھی ان کے بہت سارے ڈرامے مشہور ہیں، بہت سارے گیت انہوں نے لکھے، کچھ فلموں میں بھی انہوں نے مکالمے وغیرہ تحریر کیے. گلزار کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا، پوری دنیا میں وہ جاتے تھے. بعض ممالک میں ان کے ساتھ سفر کا مجھے بھی اتفاق ہوا، سعادت ملی، بلکہ روم میٹ رہنے کا یا ایک ہی جگہ پر رہنے کا بھی ہوا. تو اس سے پہلے میں ان کی ایک ادبی حیثیت کا ذکر کر کے پھر چند ایک جو یادیں ان کے ساتھ ہیں اس کا ذکر کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. اگرچہ میری اختصار کی کوشش ہے لیکن نام بہت بڑا ہے، ان کا کام بہت پھیلا ہوا ہے، کئی تو جہات ہیں ان کی. ایک جہت جس کا ذکر کم از کم انٹرویوز میں بھی میں نے کم سنا ہے، وہ ہے ان کی تبصرہ نگاری کی. بظاہر یہ ادب کی ویسی موقر و معتبر صنف نہیں کہلاتی، لیکن تبصرہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے، بشرطے کہ تبصرہ نگار کی شخصیت اور مطالعہ وہ اگر بہت اچھا ہے تو تبصرے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ پڑھا لکھا بندہ تبصرہ کر رہا ہے. تو فنون میں 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں کچھ کتابوں پر ہم صاحب تبصرے کرتے تھے، اور وہ صرف شاعری کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، وہ فلسفے کی بھی ہوتی تھیں، وہ سماجیات کی اور تاریخ کی کتب بھی ہوتی تھی، وہ دیگر فنون سے متعلق بھی کتابیں ہوتی تھیں. اور جو تبصرہ وہ کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا یار بندے نے ٹھیک ٹھاک پڑھا ہوا ہے. مطلب کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جس پھیلاؤ کے ساتھ اور جس معنیاتی وسعت کے ساتھ کہ ایک ادب پارے کو یا ایک کتاب کو دیکھنا ہے، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اگر ایک کوئی سفر نامے میں تبصرہ کر رہا ہے تو کوئی پتہ چل جاتا ہے اس کے تبصرے سے کہ اس نے کوئی 20-50 سفر نامے پڑھ رکھے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے. تو وہ ان کے ہاں یہ بات تھی کہ وہ بہت اچھا تبصرہ کرتے تھے، اور شاید ان کے تبصروں کی کوئی کتاب چھپی ہے یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے. سفر نامہ نگاری بھی ان کی ادبی جہت تھی. ایک ان کی میرے خیال 2 یا 3 کتابیں ہیں جو سفر ناموں پر مشتمل ہیں، اور بہت اچھے وہ سفر نامے ہیں. پھر تراجم انہوں نے کیے، فلسطین کی نظموں کے ترجمے کیے. ایک ان کی کتاب ہے کالے لوگوں کی روشن نظمیں، وہ انہوں نے افریقی شعراء کی نظموں کے اردو تراجم کیے، اور ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بڑا کام ہے. تو ان کی فن پر بات ہوتی رہے گی. ان کے اثرات اپنی وسعت میں اور اپنی ہمہ گیری میں ایسے ہیں کہ انہیں ہم نظر انداز کر کے
کم از کم یہ جو پچھلے 50 سال کی اردو ادب کی تاریخ ہے ان کے ذکر کے بغیر اس کا وہ مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا کام بہت بڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ 1989 میں ایف سی کالج میں نے داخلہ لیا، فرسٹ ایئر میں 1989۔ اس وقت امجد صاحب ایم اے او کالج میں پڑھاتے تھے۔ میرے داخلہ لینے کے کوئی 3 ماہ بعد ہی کالج کا مشاعرہ ہوا، اور لاہور میں بطور ایک طالب علم کے ایک کچے پکے شاعر کے طور پر جو پہلا مشاعرہ لاہور میں نے پڑھا، وہ اس میں امجد صاحب بھی موجود تھے، اور عقیل روبی تھے، اس وقت وہ وہیں پڑھاتے تھے ایف سی کالج میں، اور ایک خواجہ جی ہاں وہ بھی وہی تھے، وہ بھی مشاعرے میں موجود تھے، اور عطا اللہ قاسمی بھی موجود تھے، اور اسلم کولسری موجود تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مشاعرہ پڑھنے کا اعزاز مل گیا۔ اور اس وقت میں نے امجد صاحب سے آٹوگراف لیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ فلاں والا شعر لکھے، اور وہ شعر تھا: کسی کی آنکھ جو پرنم نہیں ہے، نہ سمجھو یہ کہ اس کو غم نہیں ہے، کنارہ دوسرا دریا کا جیسے، وہ ساتھی ہے مگر محرم نہیں ہے، وہ ساتھی ہے مگر محرم نہیں ہے، سواد درد میں تنہا کھڑا ہوں، پلٹ جاؤں مگر موسم نہیں ہے، پلٹ جاؤں مگر موسم نہیں۔ خیر انہوں نے وہ اس کا مطلع لکھا، اور ضمیر جعفری اس مشاعرے میں موجود تھے، انہوں نے اپنا ایک شعر لکھا، تو وہ آٹوگراف بک ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مختلف مشاعروں میں مختلف جگہوں پر جب میری پہلی کتاب برفاب 2006 میں شائع ہونے کا وقت آیا، تو میں نے اچھا ایک ان کی شخصیت کا بہت کمال پہلو تھا کہ انہوں نے شاید ہزاروں کتابوں کے فلیپ لکھے ہوں گے، دیباچے لکھے ہوں گے، اور اگر کتاب ایک بیسک معیار سے کو پورا کرتی ہے نا، وہ اس پہ انکار نہیں کرتے تھے۔ اچھا اس پر پھر تھوڑی سی ان پر حرف زنی بھی ہوتی تھی، ان پر بھی، اور احمد قاسمی پر بھی، ہر کسی پہ لکھ دیتے ہیں، لیکن یقین کیجئے جب مسودہ مجھے واپس ملا تو جس جگہ ٹک لگے ہوئے تھے، جس جگہ انڈر لائن ہوئے تھے، وہ پورا مسودہ پڑھ کے لکھتے تھے، اور وہ ابھی تک برفاب کے جتنے بھی ایڈیشن آئے ہیں 4-5، وہ رائے ہر ایڈیشن میں موجود رہی ہے، کیونکہ ان کا کام اور ان کی جو نظر تھی اردو شعر و ادب پر وہ بہت گہری تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر انہوں نے بے شمار پروگرام کیے، جن میں سے ایک پروگرام یہ تھا کہ وہ کسی قدیم شاعر کا تعارف کراتے تھے، اس کے عہد کا تعارف کراتے تھے، اس کی 2-3 غزلیں پڑھ کے سناتے تھے تحت اللفظ میں، اور اس کے بعد پھر اسی کی کسی ایک غزل کو کسی گلوکار سے گوایا جاتا تھا۔ اب اس پروگرام کا پورا فارمیٹ، اس کی ترتیب، اس کی ریسرچ، اس کا اسکرپٹ، سب کچھ امجد صاحب لکھتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی اتنے زیادہ کام کیسے کرتا ہے، وہ کالم بھی لکھ رہا ہے، نظم لکھ رہا ہے، غزل لکھ رہا ہے، تبصرے لکھ رہا ہے، سفر نامہ لکھ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بے شمار ملکوں کے سفر بھی کر رہا ہے، تو اتنا زیادہ اچھا ایک بذلہ سنجی ان میں بہت ہی، جتنے بھی دوستیاں بیٹھے ہیں ہم لوگوں نے بہت وقت گزارا ہے ان کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں ایک ڈنر میں یہ جو پیپسی کی بوتل ہے یہ چھپ کے پی رہا، انہیں ڈائبٹیز تھی بہت پہلے سے، کئی سال سے تھی انہیں، اور بس اسے وہ مینیج کرتے تھے۔ تو کہنے لگے اس کھانے میں میری بیگم بھی موجود تھی، تو جو میں ستون کی آڑ میں وہ بوتل پی رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ کوئی دوست آیا تو کہتا ہے امجد صاحب تہاڈی قسمت کہ تسی اے بوتل بھی لک کے پی رہے ہو، اے بوتل بھی تمہیں لک کے پینی پہنی۔ تو لطیفے سناتے تھے کمال کے، احمد قاسمی صاحب بھی لطیفے سناتے تھے۔ کوئی چند سال پہلے ہم دبئی میں تھے، اور جس طریقے سے ان کی پذیرائی تھی، جس طریقے سے مطلب ایک لنچ میں ہمیں کسی نے بلایا، تو وہ ایک پررونق علاقہ تھا، اسے سٹی واک بولتے ہیں اس علاقے کو شاید، تو وہاں پہ ہم کھانا کھانے بیٹھے، تو جو پاکستانی کمیونٹی کا جو بندہ بھی انہیں دیکھتا وہ فوراً ان کے پاس آتا، تصویر بناتا، اور اتنی ان کی پذیرائی تھی، لیکن مزاج میں ایسی عاجزی اور انسان دوستی،
اس لیے کہ ان کا جھکاؤ ظاہر ہے احمد نعیم قاسمی کے قریب تھے، تو وہ کہہ لیجئے کہ ایک حد تک وہ ترقی پسندیت کی طرف مائل تھے، تو وہ جو ایک عوامی قدر و قیمت ہے وہ اس سے آگاہ ہے۔ ایک بات آخر میں بھی ضرور کہوں گا کہ ان کی وفات سے ذاتی طور پہ مجھے کچھ ویسا ہی احساس ہوا ہے جیسا احمد نعیم قاسمی صاحب کی وفات سے ہوا تھا، اور ویسے لگا جیسے کوئی پرسنل لاس ہو گیا ہے کہ کتنا اچھا انسان ہم میں سے اٹھ گیا ہے جس نے شعر و ادب کو ثروت مند کیا۔ وہ ایک طرح کی ہمارا بین الاقوامی ادب میں حوالہ بھی تھے، بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں میں، اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے پوری دنیا کے ممالک، وہاں تک امجد اسلام امجد کا نام اور ان کا کام زندہ رہے گا۔ اور اس مشاعرے کے منتظمین کی یہ خوش بختی ہے اور ایک درست سمت میں قدم ہے، بلکہ اس قدم کو فالو بھی کیا گیا ہے جو لاہور میں آج مشاعرہ ہو رہا ہے، اس کو بھی امجد صاحب کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور ہم نے ان کی یاد کو زندہ بھی رکھنا ہے، ان کا کام اور ان کا نام انشاءاللہ اردو ادب میں یوں ہی تابندہ اور پائندہ رہے گا۔ میں چاہوں گا کہ اس کے لیے فاتح خوانی اور دعائے خیر کی جائے۔